بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عمله رواه مسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں مسلمانوں کو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر قسم نہ کھائے. اس کے کچھ آداب ہیں کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کن صورتوں میں قسم کھا سکتا ہے. 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر کسی چیز کے اس بات یا کسی چیز کے نفی کے متعلق اگر خبر دیا ہو تو ایسی چیز کے اوپر قسم کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ جائز ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اہل توحید کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہ صورت جائز ہوگی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. حدیث شفاعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. تو اس بات کی خبر حدیث رسول کے اندر دی گئی ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی قسم کھا کے کہے کہ اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک بندے کو قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا، یہ بھی صورت جائز ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو دوسرے لوگوں کو معاف فرما دے گا. یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے ہو، توحید پر قائم رہے ہو، عملی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. دوسری صورت یہ